الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کے دن عصر کی بعد کی جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے آخری لمحات ہیں، جمعے والے دن جتنا زیادہ ذکر و اذکار کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، جمعے والے دن ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مسجد میں دینا ہے یا ٹیلی تھون میں دینا ہے یا کسی بھی عطیات اگر دینے ہیں تو اس میں جمعے والے دن دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ 15 اکتوبر کو جو مدنی چینل پہ ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے اس کے لیے اگر آج دے دیں گے تو ٹھیک ہے، 15 کو بھی دے دیں گے ثواب ملے گا، لیکن جمعے والے دن دیں گے تو پھر انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رزق حلال کے حصول کے لیے وہ کاروبار کیجئے، یعنی ذریعہ معاش ہمارا ایسا ہو کہ جس سے ہم دین کی خدمت بھی کر سکیں، اپنی آخرت کی تیاری بھی کر سکیں۔ ایسا ذریعہ معاش نہ ہو کہ جس سے ہماری عبادت میں خلل آ جائے، نمازوں میں خلل آ جائے، دین کی خدمت میں خلل آ جائے، ہماری آخرت کی تیاری میں رکاوٹ بنے۔ ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنا ٹائم بچائیں، سمارٹ ورک کی طرف آئیں تاکہ وقت بچا کے اس وقت کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں۔ برائیوں سے بچنے کا شعور برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ امیر رسول فرماتے ہیں دکانوں وغیرہ کے نام متبرک نہ رکھے جائیں کیونکہ اس سے ان کی توہین ہو سکتی ہے۔ مثلا کئی لوگ رکھتے ہیں غوثیہ ٹیلر وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نام رکھ لیں گے تو پھر اور پمفلیٹ چھپواتے ہیں، پمفلیٹ پھینکتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دنیاوی نام رکھ لیے جائیں۔ آج کل غفلت کا دورہ ہے، خوف کی چیزیں مثلا بادل کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا وغیرہ میں لوگ توبہ استغفار کی بجائے اچھل کود کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کرنا مسلمان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہیں، شرم جھجک ختم ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا کسی کو نیکی کی دعوت دینے میں شرم آتی ہے، جھجک ہے، درس نہیں دے سکتے، بیان نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے۔ کئی اذان نہیں دیتے، شرم آتی ہے۔ اقامت نہیں پڑھتے، شرم آتی ہے۔ یا لوگوں کے سامنے نعت نہیں پڑھیں گے، شرم آتی ہے۔ چندہ نہیں مانگیں گے، شرم آتی ہے۔ تو یہ شرم جھجک تب ہی ختم ہوگی جب وہ کام کریں گے۔ وہ کام زیادہ کریں انشاءاللہ شرم جھجک ختم جائے گی۔ جس کام کا ثواب ہے، جو کام سنت ہے، عبادت ہے، اس کام سے تو شرم ہونی نہیں چاہیے۔ چندہ مانگنا سنت ہے، صحابہ کرام چندہ مانگتے بھی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود چندہ مانگتے تھے، صحابہ دیتے تھے۔ تو کوئی بھی کام ہے ثواب والا، اس سے جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں گناہوں سے شرم آنی چاہیے، گناہ کرتے ہوئے جھجک ہونی چاہیے۔ قبرستان جاتے رہیے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ جس معالج کے علاج سے فائدہ نہ ہو اسے برا بلا نہ کہیں۔ جس ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کی غیبتیں شروع ہو جاتے ہیں، فلاں سے علاج کروایا، اب اس کو 10 لوگوں کے آگے بدنام کر دیں گے، غیبت کریں گے، بغض و کینہ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ شفا دینے والا اللہ کریم ہے۔ ٹھیک ہے ایک ڈاکٹر سے نہیں شفا ملی تو ہو سکتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں شفا مل جائے، کسی اور دوا میں شفا ہو۔ جس چیز کی نسبت مکہ مدینہ، حرمین طیبین اور بزرگوں سے ہو جائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے بہتر سے بہترین الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ہر اس بات سے بچیے، ہر اس حرکت سے بچیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو سکتی ہو۔ ہر فرد کو عالم بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عالم ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔
اگر پراپر داخلہ نہیں لے سکتے کسی جامع مدرسے میں تو چلے، کتابیں پڑھ کے، ویڈیو بیانات، ویڈیو وغیرہ لیکچر سن کے کوشش کرتے رہے عالم بن جائے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ٹھیک ہے، زیادہ عرصہ لگ جائے گا لیکن علم سیکھتے رہے۔ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بد ظن نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی، فلاں ایسا تھا، اب ہم ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے دل میں ایک بغض و کینہ پیدا کر رہے ہیں، غیبت کر کے، چغلی کر کے، یا اور کوئی ایسی نیگیٹو بات کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی اور امامہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان میں موجودہ برائیاں دور کرتی ہیں۔ اگر داڑھی والا ہوگا تو کسی جگہ گناہ کرتے ہوئے سریعام بازار میں وہ کہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا، میں کیا حرکت کرنے لگا ہوں، تو یہ داڑھی امامہ بندے کو بچا لے گا کئی گناہوں سے۔ ماں باپ کا علاج اپنا پیٹ کاٹ کر بھی کرنا چاہیے، یعنی کم کھا کر گزارا کر لے لیکن اپنے والدین پہ خرچہ کریں، والدین کا علاج کروائیں، والدین پہ خرچہ کریں، اچھا کھلائیں والدین کو، اپنا خرچہ کم کر دیں بے شک۔ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں ان کو سنجیدہ ہونا ضروری ہے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں نیکی کرنی چاہیے، سب یہی چاہتے ہیں لیکن کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی طبیعت پوچھے تو یہ نہ کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہا جائے، بچوں کو بھی یہی سکھایا جائے۔ ہم سکھاتے ہیں ٹھیک ٹھاک، تو کون ٹھیک ٹھاک ہے اس دور میں؟ تو ہمیں کیا پتہ ٹھیک ٹھاک، ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلے گا کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ خاموش رہنے میں دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ مدنی چینل اچھی اچھی نیتوں سے دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ یہ خالص دینی چینل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان ستاروں اور مٹی کے ذروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن کئی لوگ ان کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو نام لے کر پکارا جائے۔ جو اپنے ماں باپ کو نام لے کر پکارتا ہے تو اس گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ تنگ دستی کی ایک وجہ یہ ہے، مخاطب سے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اچھے الفاظ سے بات کیجیے۔ اصل نیک وہی ہے جو اللہ کے ہاں بھی نیک ہو۔ صرف شہرت ہونا کہ بڑا بڑا نیک آدمی ہے، فلاں بڑا اچھا بڑا مشہور آدمی ہے، ساری دنیا کہتی ہے نیک ہے، لیکن اصل نیک وہ ہے جو اللہ کے ہاں نیک۔ دنیا کے کہنے سے یا شہرت ہو جانے سے یا نیک شہرت ہوگی تو وہ نیک ہے، یہ ضروری نہیں۔ نام ہونے میں بھی امتحان ہے، یعنی شہرت ہونے میں بھی بڑا امتحان ہے۔ ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جائے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ جب ہم بولنا چاہیں تھوڑا سا رک جائیں، جو بھی بولنے لگے پہلے سوچ لیں میں کیا بول رہا ہوں، میرے اس بولنے کا کیا رزلٹ ہوگا، اس بولنے میں کوئی گناہوں کا پہلو تو نہیں ہے، دل آزاری کا پہلو تو نہیں ہے۔ رک جائیں، سوچیں، پھر بولیں، اور ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ یہاں تک کہ اگر کہتے ہیں نا کسی کے منہ سے اگر شراب کی بو بھی آ رہی ہے تو بھی یہ نہ کہ اسے شراب پی ہے، ہم تو فوراً بوتل خالی دیکھ لیجیے، بوتل میں کچھ اور پڑا ہو، فوراً کنفرم کر دیتے ہیں ہاں یہ شراب کی بوتل ہے، بھائی اسے شراب پی ہے۔ منہ سے سمیل بھی آ رہی ہے شراب کی تو بھی اچھا گمان رکھے، 70 اچھے گمان رکھے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی نے زبردستی منہ میں ڈالی ہو، پھر اس نے کلی کر دی ہو سکتا ہے اس نے پینے لگا ہو، منہ میں ڈال کے پھر خیال آ گیا ہو، پھر کلی کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ ایسی 70 قسم کے اچھے گمان قائم کریں۔ جب دیکھیں کہ کوئی گمان نہیں فٹ آ رہا پھر بھی بدگمانی کی اجازت نہیں۔ کسی مسلمان پر زبان تان نہ کھولی جائے۔ حافظ کو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ منزل پکی رہے، ورنہ جب رمضان آتا ہے تو اکثر حفاظ کہتے ہیں تیاری نہیں ہے، منزل سنا نہیں سکتا، منزل کچی ہے۔ اگر سارا سال تیاری کرے تو کچی نہیں رہی، پکی ہو جاتی۔ حتی الامکان ایسی فلائٹ یا بس میں سفر کریں جس میں کسی نماز کا وقت نہ آئے۔ سفر کے دوران اکثر لوگ اچھی خاصی تعداد جو نمازیں مس کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید سفر ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، تو پہلے پلان ہی ایسا کرتے کہ بیچ میں نماز نہ آتی یا کوئی اس طرح سیٹلمنٹ ہوتی کہ نماز مس نہ ہوتی کسی طرح بھی۔ اپنے بچوں کو شیر بناؤ،
بھوتوں پریوں کی کہانیوں سے بچاؤ، بھوتوں سے ڈرا دیا، جنوں سے ڈرا دیا بچوں کو ویسے کسی بلی سے ڈرا دیا، کتے سے ڈرا دیا، تو یوں بچے ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ بچوں کو ڈرپوک نہیں، مسلمان کا بچہ شیر والا ہونا چاہیے، شیر کے دل والا ہونا چاہیے، اور موت سے نہ ڈرنے والا ہو مسلمان کا بچہ۔ لوگ عموماً یہ بات کرتے ہیں اللہ نے یوں کہا، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں یوں ہے، یہ انداز غلط ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ ہے۔ جب تک 100% یقین یا کسی مفتی یا مستند عالم سے تصدیق نہ کر لیں، اپنی طرف سے یوں نہ کہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ بات بات پہ کسی کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کہا ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، کیا پتہ یہ ہے، کیا یہی الفاظ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں؟ جب تک 100% کنفرم نہ کسی سے کروا لیں، مستند عالم سے، مفتی سے، تب تک یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قیمتی مدنی پھول ہیں جو اللہ کے ولیوں کے، اور خصوصاً یہ جو ہم نے سنے، یہ امیر علیہ سنت کی زندگی کا نچوڑ ہے جو مدنی مذاکروں میں آپ تربیت کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔